بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 52 ہے، 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنی ان تقر اعینهن ولا يحزن ويرضین بما آتیتهن كلهن واللہ يعلم ما في قلوبكم وكان اللہ علیما حلیما۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ ان میں سے جسے چاہے اپنے سے دور رکھے، وتؤوی الیک من تشاء، اور جسے چاہے اپنے نزدیک ٹھکانہ دے، ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جسے آپ دور کرے، اسے طلب کرے تو اس بارے میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لا جناح علیک، آپ پر کوئی گناہ، کوئی تنگی نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اس بات سے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، ولا يحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، ويرضین بما آتیتہن کلہن، اور جو کچھ آپ ان کو دے وہ سب اس پر راضی ہو۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ دیکھ لیجئے، ترجی کا معنی ہے اپنے آپ سے دور رکھے۔ من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جن کو آپ چاہے ان میں سے، اور نزدیک رکھے ان میں سے جس کو آپ چاہے۔ تؤوی کا معنی ہے ملانا، نزدیک کرنا، اور ترجی کا معنی ہم نے آپ کو ابھی کر دیا کہ اپنے سے دور رکھنا، اور تؤوی کا معنی ہے ملانا، نزدیک کرنا۔ یعنی مطلب یہ ہے جسے چاہے اپنے خوابگاہ کو الگ فرمائے، اور جس سے چاہے مضاجعت فرمائے، یا جس کو چاہے طلاق دے، اور جس کو چاہے روک کے رکھے، یا جن کے لیے چاہے باریک کی تقسیم فرمائے، اور جن کے لیے چاہے نہ فرمائے، یا امت کی عورتوں سے جسے چاہے نکاح کر لے، اور جن سے چاہے تزویج چھوڑ دے۔ یہ تقسیم ایسی ہے جو کہ اصل مقصد کو جامع ہے، کیونکہ یا تو وہ طلاق دیں گے، اور یا وہ روک کر رکھیں گے۔ جب نکاح میں باقی رکھیں گے تو اس سے مضاجعت فرمائیں گے یا نہ فرمائیں گے، اور باری تقسیم کریں گے یا نہ کریں گے۔ جب طلاق دے دی اور علیحدگی اختیار فرمائی تو پھر اس معذورہ کو بالکل چھوڑ دیں گے، اور اس کو بالکل نہ چاہیں گے یا اس کو چاہیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان میں سے جویریہ، سودا، صفیہ، میمونہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہن کو مؤخر اور دور کیا۔ آپ ان کے لیے باری کو جب چاہتے اور جس طرح چاہتے تقسیم فرماتے، اور جن عورتوں کو اپنے قریب کیا وہ حضرت عائشہ، حفصہ، ام سلمہ اور زینب رضی اللہ عنہن تھی۔ 5 کو دور کیا اور 4 کو نزدیک کیا۔ آپ اختیار اور آزادی کے باوجود، یعنی آپ کو اختیار بھی تھا اور آپ کو آزادی بھی تھی اس بات کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے مابین برابری فرماتے، سوائے سودا کے کہ انہوں نے اپنی رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہبہ کر دی، اور عرض گزار ہوئی کہ آپ مجھے طلاق نہ دیتا کہ قیامت کے دن آپ کی ازواج میں سے اٹھائی جاؤں۔ اب تقسیم کا معاملہ آپ کی مشیت کے سپرد کیا۔ وممن عزل ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، کہ اور جن کو آپ طلب کرے ان میں سے جن کو آپ نے دور رکھا تھا، آپ پر کوئی گناہ نہیں، یعنی جن کو آپ اپنے بستر کی طرف بلائے ان ازواج میں سے جن کو دور رکھا تھا، تو آپ پر اس سلسلے میں کوئی تنگی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر آپ، یعنی پہلے آپ نے روک دیا تو اب اس کو لوٹا نہیں سکتے، بلکہ آپ کو اس بارے میں اختیار ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ من، یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، اور فلا جناح علیک یہ اس کے لیے کیا ہے؟ فلا جناح علیک یہ اس کی خبر بن رہی ہے ترکیب میں۔ ذَلِكَ أَدْنَى ان تقر اعینہن، یعنی یہ آپ کی مشیت کے سپر کرنا، ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما، اس بات سے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی یعنی رہے گی، اور وہ یعنی خوش ہوں گے۔ آتیتہن کلہن، جو کچھ بھی آپ ان کو دیں گے اس پر سب کے سب راضی رہیں گی، یعنی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلت حزن اور تمام کی رضامندی کے لیے قریب تر بات ہے۔
کیونکہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ تفویض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تو ان کے نفوس مطمئن رہیں گے اور تغیر ختم ہو کر رضا حاصل ہوگی اور ان کی آنکھوں میں اس سے ٹھنڈک حاصل ہوگی۔ کلہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، تو کلہن یہ رفع کے ساتھ یرضین کے نون کی تاکید ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اس میں ان کے لیے وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم اور تدبیر پر راضی نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفویض پسند نہ کرتی ہو۔ وکان اللہ علیما حکیما، علیما حلیما، وکان اللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے جو سینوں میں چھپا ہے، حلیمن بردبار ہے، جلدی سے سزا نہیں دیتے، اس سے ڈرنا اور اس کی سزا سے بچنا۔ اب دیکھو ممن من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج میں باری مقرر کرنا واجب نہیں تھا۔ اگر دو یا زیادہ بیویاں ہوں تو امت پر باری مقرر کرنا واجب ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باری باری سے ازواج کے پاس رہنا واجب نہیں تھا۔ آپ جسے چاہے باری میں آگے پیچھے کر سکتے تھے اور جسے کنارے پر کر دیا اسے دوبارہ واپس لینے کا بھی اختیار تھا، مگر آپ نے ایک لمبی عمر تک اس کو استعمال نہیں کیا۔ معاملات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر عدل اور انصاف کی رعایت فرماتے تھے کہ بڑے سے بڑا محتاط اور ہوشیار اور سمجھدار آدمی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب اس لیے نہیں تھا کہ عورت باری کو اپنا حق نہ سمجھے، جو دے راضی ہو کر قبول کر لے، ورنہ روز روز کی یہ جو باتیں جو نہیں رہا کرتے اور دین کے کاموں میں خلل پڑتا، تو اس وجہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہے مؤخر کریں اور جس کو چاہے اپنے نزدیک کریں، یعنی ممن ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، یعنی ان میں سے جس کو چاہے مؤخر کرے اور جس کو چاہے اپنے نزدیک کر لے، اور جس کو چاہے ان میں سے جن کو دور کیا ہے تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حکم قریب تر ہے اس کے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، اور اس پر جو آپ ان کو دے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی ازواج کے دلوں کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ باری لازم ہونے کی صورت میں ان میں تنافس حصول مقصد میں مقابلہ بازی رہتا، اس لیے جھگڑوں کی جڑ ہی کاٹ دی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، بڑے بردبار ہیں۔ اب دیکھیں، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ لا يحل لك النساء، اس کے بعد لا يحل لك النساء، اس کے بعد آپ کے لیے عورت حلال نہیں ہے، من بعد اس کے بعد، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ بات حلال ہے کہ آپ ان بیویوں کے بدلے دوسری بیویوں سے نکاح کریں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان کا حسن بلا معلوم ہو، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر جو آپ کے مملوکہ ہو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے، نگہبان ہے۔ اب دیکھو، لا يحل لك النساء، حلال نہیں آپ کے لیے عورتیں، من بعد یعنی ان کے علاوہ، ان نو کے علاوہ، کیونکہ نو ازواج یہ آپ کے لیے اس طرح نصاب تھا جیسے امت کے لیے 4 نصاب ہے۔ ولا ان تبدل بہن، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان ازواج کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں، یعنی ان کو طلاق دے کر، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ
تو آپ ان ازواج کی تمام کی جگہ اور بیویاں تبدیل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان میں سے بعض کی جگہ بعض بیویاں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے اعزاز اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار کرنے اور راضی ہو جانے کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عنایت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پر اکتفا فرمایا۔ وہ نو یہ ہے جن کو چھوڑ کر آپ نے وفات پائی۔ تو وہ نو عورت یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت جحش، اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ کہ اس میں دیکھو من ازواج، من ازواج، من ازواج میں من تاکیدی نفی کے لیے آیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جن سے ازواج کی تحریم کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا معلوم ہو۔ تو وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، یہ تبدلہ کے ضمیر فاعلی سے یہ موضع حال میں ہے، اور تبدلہ اصل میں تبدلہ یہ من ازواج جو کہ مفعول ہے اس سے موضع حال میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تنکیر میں مشغول ہے۔ تو تقدیری کلام اس طرح ہے، مفروضاً اعجب یعنی اعجابک بہن، بالفرض آپ کو ان کا حسن بھلا لگتا ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اسماء بنت عمیس جو بیوہ جعفر بن ابی طالب ہے، یہ ان میں سے تھی جن کا حسن بھلا معلوم ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفات سے قبل تحریم کو اٹھا لیا تھا، اور جن عورتوں سے چاہے نکاح کی اجازت دے دی گئی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ آیات منسوخ ہے، اس کا نسخ یا تو پھر سنت سے ماننا پڑے گا، یا اس آیات انا احللنا لک ازواجک سے باقی ترتیب نزولی ترتیب مصحف کے مطابق نہیں ہے۔ الا ما ملکت، الا ما ملکت، مگر جو آپ کے مملوکہ ہو، یعنی مملوکات کو ان محرمات سے مستثنا کر دیا۔ تو ما محل رفع میں النساء سے بدل ہے، یہ کیا ہے؟ النساء سے، یہ جو النساء ہے اس سے بدل بن رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگران ہے، محافظ ہے، اس کے حدود سے تجاوز کرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ اب اگلی والی آیاتوں میں اس رکوع سے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخلی کے وقت اذن کا حکم ہے، کہ جس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر اس وقت اجازت لے کے داخل ہو۔ تو انشاءاللہ اس رکوع کو ہم نیکسٹ آیات میں یعنی نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔